کسی نے سچ کہا، شاعروں کو شادی کرنی چاہیے۔ اگر بیوی اچھی ملی تو زندگی اچھی ہو جائے گی، اور اگر بیوی خراب ہوئی تو شاعری اچھی ہو جائے گی۔ سقراط کی آتش فشاں بیوی زینتبی کس نے توقع کی ہوگی کہ دنیا کو تہذیب، دانائی اور الفاظ کی طاقت سے واقف کروانے والا فلسفی سقراط اپنی بیوی کی چیخ و پکار، جہالت اور بے چینی کے بیچ گر گیا ہوگا۔ اس عورت کی زبان بہت تیز ترار اور کاٹ کھانے والی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر سقراط ہر روز سحر کے وقت گھر سے باہر نکلتا اور غروب آفتاب کے بعد دوبارہ گھر واپس آتا، یعنی اس کا اپنی بیوی سے سامنا ہی نہ ہوتا۔ پھر بھی سقراط اس کے بارے میں لکھتا ہے، میں اس عورت کا مقروض ہوں، اگر وہ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ نہ جان پاتا کہ حکمت خاموش رہنے میں ہے اور خوشی کا راز سو جانے میں پوشیدہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے، مجھے 3 آفات سے دوچار ہونا پڑا: زبان، غربت اور میری بیوی۔ زبان پر میں اپنی محنت سے غالب آیا، غربت پر میں معاشی منصوبہ بندی سے غالب آیا، تیسری آفت میری بیوی ہے جس پر میں کبھی غالب نہ آ سکا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کر رہا تھا کہ اس کی بیوی نے حسب عادت اونچی آواز میں اس کے شاگردوں کے سامنے ہی سقراط کو لعن طعن اور ملامت کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس بار وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس پر پانی بھی برسا، تو اس نے پانی پونچھتے ہوئے حیرت زدہ چہرہ کے ساتھ شاگردوں سے کہا کہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اگر اتنی گرج چمک ہو رہی ہے تو ضرور اس کے بعد بارش بھی برسے گی۔ اس بدتمیزی کے بعد سقراط کو اس قدر پرسکون، مطمئن اور خاموش دیکھ کر اس کی بیوی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، سقراط کی بیوی اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے مر گئی۔ اس کا شوہر خاموش مزاج، ٹھنڈی طبیعت اور ذہنی سکون کا حامل تھا، لیکن اس کی بیوی آتش فشاں کی طرح تھی، جس کی وجہ سے اس کو دل اور کندھے میں شدید درد ہوا اور اس رات وہ انتقال کر گئی۔